رفاقتیں کبھی پابندِ سلاسل نہیں ہوتیں، جگنو قید میں رکھ کر پالے نہیں جاتے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹی دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسیاں بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ نکلیں۔ پرفیکٹ جوڑیاں جوتوں کی ہوتی ہیں، باقی سب وہم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز لازمی ہوگی۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں، انشاءاللہ۔ عزت دار بھائی بہنوں کو دھمکاتے نہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو پا کر ہم اللہ کو کھو دیتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزوں کو، کچھ نعمتوں کو، کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور کچھ کھو کر اللہ کو پا لینے سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ ہماری زندگی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ کچھ خبر نہیں کس پل، کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے۔ امام محمد بن المقدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کو دنیا کی کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا، کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھیں کون ہو تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ بخاری۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ کی مانیں یا اپنے نفس کی۔ اللہ کے لیے خود کو حرام اور ناراضگی والے کاموں سے روکنا بھی صبر ہے۔ کسی کی تلخ بات کو اپنے دین کے لیے دل کے سمندر کی گہرائی میں چھپا دینا بھی صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت سے کم نہیں۔ اور اس جنت کے حصول کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ راستے میں پڑا بھاری پتھر کمزور آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن طاقتور انسان اس پر پیر رکھ کر دوسری طرف کود جاتا ہے۔ یہی مثال مشکلات کی ہے۔ محنت پسند لوگوں کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سناٹے اڑا دیتے ہیں آواز کے پرزے، یاروں کو اگر دشت مصیبت میں پکاروں۔ احمد ندیم قاسمی۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ کسی چلچلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر
مشہور و معروف لوگوں کی گرد آلود قبریں دیکھیے، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ معاشرے کے بد کردار لوگوں کا معزز اور معتبر ہو جانا تباہی کی کھلی دلیل ہے۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے غمگین سمجھ کر ترس کھائے، اس لیے میں نے کبھی اپنے خساروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کچھ غم بتانے سے ہلکے نہیں ہوتے، بلکہ ہرے ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ منافق لوگ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہوگا انشاءاللہ۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ کہیں لٹیرے سزائیں بھی کاٹتے ہوں گے، ہمارے ہاں تو روایت ہے تاج پوشی کی۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو سامان ساتھ کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے، اور دوسروں سے امیدیں قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ہاتھ سے پھینکا ہوا پتھر 100 فٹ دور جاتا ہے، بندوق سے نکلی گولی 1000 فٹ دور جاتی ہے، آپ کا گولا شاید 5 میل دور تک جاتا ہے، لیکن ایک غریب کو دیا روٹی کا ٹکڑا جنت کے دروازے تک جاتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، اسی کو سنائیں وہی سمجھتا ہے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ بے حساب دیتے رہو، بے حساب آتا رہے گا، حساب کتاب رکھو گے تو پھر حساب کتاب ہی ہوگا۔ عظیم ترین ستائش یہ ہے کہ آپ قابل محبت ہونے سے زیادہ قابل اعتماد ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، یہ ہمیں خیر سے دور اور شر سے قریب کر دے گا۔ نہ زمین کا رنگ ہرا ہے، نہ پانی کا، نہ ہوا کا، لیکن جو درخت پیدا ہو رہا ہے اس کا رنگ ہرا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، محبت گناہ بن جاتی ہے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ آج کی بات، دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔
میرا ماننا ہے کہ دوپٹے کے بغیر عورت کو صرف توجہ مل سکتی ہے، عزت نہیں۔ ہجرت انسانی زندگی کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔